بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 296 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المغیرۃ بن شعبہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران قال فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون، سورة مريم رقم آية 22، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال فرجعت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، رواہ احمد۔ ترجمہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران کی طرف بھیجا۔ وہاں کے عیسائی مجھ سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیہ۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی بن باب پیدائش پر اس طرح مخاطب کیا تھا، اے ہارون کی بہن۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے بڑے بھائی حضرت ہارون تھے، وہ تو حضرت عیسیٰ سے اتنا عرصہ پہلے گزر چکے تھے کہ حضرت مریم ان کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں۔ جب میں واپس آیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں یہ جواب کیوں نہ دیا کہ پہلے کے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ایک نہایت اہم اشکال کا ازالہ کرتی ہے جسے عیسائیوں نے پیش کیا تھا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کو لے کر خواب کے پاس آئی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن کہا تھا، حضرت ہارون سے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن۔ تو اہل نجران نے اعتراض اٹھایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے گزر چکے تھے، پھر حضرت مریم کو ان کی بہن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حضرت مغیرہ اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس اعتراض کی وضاحت فرمائی کہ بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے انبیاء اور صالحین کے نام پر نام رکھتے تھے، لہذا اس نسبت میں کوئی اشکال نہیں۔ یہاں جو اخت ہارون کہا گیا ہے وہ ہارون سے مراد وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جو وزیر تھے، بلکہ حضرت ہارون کے نام پر حضرت مریم کے زمانے میں بھی انہی کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہارون مراد ہیں، یہ ہارون نہیں ہے۔ دراصل ایک اسلوب بیان ہے جس میں حضرت مریم کو ایک ایسے ہارون سے منسوب کیا گیا جو ان کے خاندان یا قوم کے کسی نیک شخص کا نام تھا۔ اس طرح کے اسالیب اسلوب عربی زبان اور بنی اسرائیل کی ثقافت میں عام تھے کہ کسی کے اوصاف یا خاندان کے کسی صالح بزرگ کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ نسبت کر دی جاتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہنے کا مقصد یا تو یہ تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بزرگ صالح ہارون کے نام سے معروف تھے، یا یہ کہ انہیں حضرت ہارون جیسے بزرگ اور نیک نبی سے تشبیہ دی گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تعبیرات نہ صرف زبان و محاورے کے مطابق ہیں بلکہ ان میں وہ حکمت پوشیدہ ہے جو سامعین کی ثقافت اور تاریخی پس منظر کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اعتراض کرنے والے دراصل اس لسانی و تہذیبی پس منظر سے ناواقف تھے، اس لیے انہیں تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اشکال کا سادہ سا جواب دیا، مدلل جواب دیا، اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا تاریخی یا علمی اشکال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔